बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। अस्सलाम वालेकुम। एक और नई सुबह है, नई उम्मीद है, नई उमंग है और एक नई लर्निंग है। हमने आपसे एक बात की थी और वो बात ये थी कि इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम किया करेंगे जुम्मतुल मुबारक को, और वो होगा ब्लेस्ड फ्राइडे वुमेन स्पेशल, ख़वातीन के हवाले से। ऐसा नहीं है कि हम जो प्रोग्राम करते हैं वो ख़वातीन के लिए नहीं है, सिर्फ मर्द हजरात के लिए है, वो सब के लिए है। लेकिन जब अब हम ख़वातीन की बात करते हैं, माँओं बहनों बेटियों की बात करते हैं, बच्चियों की बात करते हैं, तो फिर हम उनको इम्पोर्टेंस देने के लिए पैगाम टेलीविज़न के इस प्लेटफॉर्म से सुबह वतन का ये प्रोग्राम अपनी इन बच्चियों बहनों माँओं और बेटियों के नाम करते हैं। ये प्रोग्राम है आपका अपना प्रोग्राम, इसमें आप कॉल्स कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। ये उसी तरह से प्रोग्राम है जैसे मैं अपना प्रोग्राम नशर किया करता हूँ और आपसे मुलाकात हुआ करती है। लेकिन आज सिर्फ जो कॉल्स होंगी, बातें होंगी, उन हीरो जो हमारी माएँ बहनें हीरोइंस हैं, वो जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को बदला है और ज़िंदगियों को दीन के धारे पे लेके आई हैं, दीन इस्लाम को समझने की कोशिश की हैं। हम उन मोटिवेशंस को दिखाएंगे जो ज़िंदगियां बदल रही हैं। हम उन ख़वातीन से गुफ्तगू करवाएंगे जिन्होंने एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया, जिन्होंने असल ज़िंदगी का आगाज़ किया, और असल राह और असल ज़िंदगी यही है। प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सी चीज़ें हम आपको बताएंगे, बहुत सी ख़वातीन बच्चियों बेटियों से मिलवाएंगे और बहुत सी लर्निंग्स भी लेंगे। आप कॉल कर सकते हैं और आपको पता है कि जब आपने कॉल करनी है तो कॉल आपने छोटी करनी है, एक वक्त में एक सवाल करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स हम ले सकें। जुम्मतुल मुबारक का खुसूसी खूबसूरत दिन है और दीन इस्लाम में इसको अहमियत हासिल है, इसकी अपनी फजीलत है, और ईद का दिन भी इसको समझा जाता है। और क़यामत का जो हम कहते हैं और क़यामत के हवाले से जो बताया गया है वो भी जुम्मतुल मुबारक के हवाले से है। हमने बहुत सी गुफ्तगू करनी है। प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ, फॉर्मेट वही है जैसे तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, वज़ाइफ का जिक्र होता है, आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। आज मौजू जो है वो दीन इस्लाम का ही मौजू है और ख़वातीन के हवाले से है। हमदनात भी शामिल किए जाएंगे और इस तरह प्रोग्राम हम मुकम्मल करेंगे। बड़े जो मेरे मौजूद मेहमान मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तारुफ़ करवाता चलूँ। हाफिज़ा नूरुल हुदा हमारे साथ मौजूद हैं, इनको वार्मली वेलकम करेंगे। हाफिज़ा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से बेटा? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। सुबह आने में कोई आपको परेशानी तो नहीं हुई? नो बिल्कुल नहीं। ईजीली आ गया, चलें गुड। और इनके साथ एक और बहुत बड़ा नाम जिनके पास बैठते हुए मैं खुद सोच रहा हूँ कि जब ऐसी हस्तियाँ आपके पास हों, ऐसी माएँ आपके पास मौजूद हों, ऐसी ख़वातीन आपके पास मौजूद हों, ऐसी स्कॉलर्स आपके पास मौजूद हों, तो फिर आपका सर भी फ़ख्र से बुलंद होता है। तारुफ बाद में करवाऊंगा, पहले इनको वार्मली वेलकम करूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं सादजा निगत हाशमी साहिबा, चेयरपर्सन अल नूर इंटरनेशनल। इनको वार्मली वेलकम करेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगाज़ में मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ और आपका थैंकफुल हूँ कि आप सुबह सवेरे तशरीफ़ लाई। आज फॉग भी बहुत ज़्यादा है, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, ट्रैफिक भी जैम है और सड़कें भी बन रही हैं। आपका आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब जब इन शख्सियत का हम जिक्र करते हैं तो मैम जो हैं ये सादजा निगत हाशमी साहिबा इज़ द फर्स्ट एशियन फीमेल इस्लामिक स्कॉलर हु गॉट द प्रिविलेज टू ट्रांसलेट एंड कंपाइल द इंटरप्रेशन ऑफ कुरान करीम। बड़े सादे, बड़े सहल, बड़े सीधे लफ्ज़ हैं। पहली एशियन खातून है जिन्होंने तर्जमा किया है कुरान करीम का आसान लफ्ज़ों में, सहल लफ्ज़ों में कि जो हमें समझ लग सके। मैम जब ऐसा तारुफ होता है तो आप यकीन कीजिए मुझे तारुफ कराते हुए बड़ा प्रिविलेज फील हो रहा है। आपकी खुद अपनी फील क्या होती है जब ये शनाख्त आती है आपके पास? अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसका दिया हुआ रिस्क है। अल्हम्दुलिल्लाह। बंदा इस काबिल नहीं होता, वो जिसे चाहता है इस काबिल कर देता है, बेशक उसकी अता है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। हमने बहुत कुछ सीखना है आपसे इंशाल्लाह, और कॉल्स भी आएंगी, उनके जवाब आपने देने हैं, मैं सिर्फ थ्रू करूँगा आपको। ठीक है जी। अभी चलते हैं हाफिज़ा साहिबा की जानिब। हाफिज़ा साहिबा मैं आपसे गुजारिश करूँगा तलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها جزاک اللہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت خوبصورت انداز میں بیٹا آپ نے پڑھا، اور سورہ شمس آپ نے مکمل تلاوت فرمائی جس میں قیامت کا ذکر ہے، جہنم کے حوالے سے بتایا گیا ہے. سمجھنے کی چیزیں ہیں اگر ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور سمجھیں. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. میم آپ کی طرف آئیں گے اور گفتگو کا آغاز بھی آپ سے ہی کریں گے. یہ فرمائیے گا کہ سب سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خود بھی ہاشمی تھے، اور آپ کے نام کے ساتھ بھی یہی نبوی نسبت جو ہے ہاشمی یہ لگتی ہے. میں اس کا بیک گراؤنڈ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین سامعین کو بتائیے. نسبت تو واضح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کی نسل سے ہیں الحمدللہ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نسبت دی ہے اس کے بارے میں واضح بھی کر دیا ہے کہ اگرچہ یہ نسبت ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، لیکن اصل نسبت تو اس دین سے تعلق اور اس دین کی خدمت اور اس دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے، جسے نصیب ہو جائے. ورنہ ہاشمی تو آپ کے نیکسٹ ڈور نیبر بھی تھے، آپ کے چچا، آپ کے اہل خاندان. تو ہاشمی ہونا اہمیت کا حامل ہے، لیکن اصل چیز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اچھا، میں جب آپ کے بارے میں جب پڑھ رہا تھا اور کچھ چیزیں جب میرے سامنے آئیں، آپ کو تو ماشاءاللہ گھرانہ بھی وہی ملا، آپ کو تربیت بھی والد کی طرف سے وہی ملی، آپ نے انہیرٹ بھی وہی چیزیں کی. آپ نے جب آغاز میں جب اپنا سفر شروع کرنا تھا، آپ کے ذہن میں ویژن تھا، آپ نے سوچا تھا کہ میرا پلیٹ فارم دین اسلام ہوگا، یا آپ نے جب آنکھ کھولی، ہوش سنبھالا، تو آپ کو لگا کہ میں نے کرنا تو یہی ہے، میرے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے، یا میرے لیے ڈیسٹنی یہی ہے؟ کیا تھا وہ؟ میں چاہوں گا وہ بھی بتائیے آپ ہمیں. ایکچولی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو نیچرلی آپ کے بارے میں آپ کے پیرنٹس سوچتے ہیں. جی. آپ جب سوچنے کے قابل ہوتے ہیں اس وقت تک آپ کا ذہن کافی حد تک بنا دیا گیا ہوتا ہے. جی. لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جو کچھ پیرنٹس چاہیں اور جو کچھ وہ کوششیں کریں وہ برابر ہو جائیں. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت ہوتی ہے. تو مشکلات تو ہوتی ہیں ہر بچے کے لیے، کیونکہ ماحول اپوزٹ ہے، اور ہم جن اداروں میں پڑھتے رہے، جس طرح کے ماحول میں ہم نے وقت گزارا، تو ہمارے لیے سروائیول کا مسئلہ تو بہت تھا.
کیونکہ آپ جس وقت سوسائٹی میں جاتے ہو تو آپ کو ہر جگہ پر دلیل روشن چاہیے ہوتی ہے. Oh, yes. تو اس کے لیے ہمارے والد نے بالکل آغاز سے ہی ہمیں الحمدللہ ذاتی طور پر توجہ دی، اور انہوں نے ہمیں خود قرآن حکیم کی تعلیم دی، حدیث کی تعلیم دی، اور بنیادی علوم کی تعلیم انہوں نے خود دی. اور ایک چیز جو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جس نے ہم بہت زیادہ ہیلپ کیا، وہ ڈیلی رات میں والد صاحب سے جو ملاقات ہوتی تھی، تو اس میں انہوں نے اتنی سپیس دی ہوئی تھی کہ ہم اپنے دن بھر کی روٹین ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے تھے. دوسری بات یہ کہ وہ یعنی بہت سادگی کے ساتھ ہمیں ایسی ایکٹیویٹیز دیتے تھے جس کی وجہ سے انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ آج کے دن ہم نے کیا کیا. مثال کے طور پر I was in class 3. اچھا, in the early days. جی اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا ڈائری لکھیں. تو ہم نے ان سے پوچھا کیا لکھیں، تو انہوں نے کہا کہ جو دیکھتے ہو وہ لکھو، جو کرتے ہو وہ لکھو ابتدا میں. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، تو ہم آپس میں بہنیں یوں کرتے تھے کہ جیسے جو کچھ ہو رہا ہوتا تھا تو اس کو ڈائلاگ کی فارم میں لکھ دیتے، فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ جواب دیا، فلاں نے یہ کہا. اچھا پھر ہمیں فیل ہوا کہ یہ جو ابا جی بتاتے ہیں کرامن کاتبین، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. یعنی ہمیں پریکٹیکلی انہوں نے اس بات کو ریئلائز کروا دیا کہ دو فرشتے بیٹھے کیا لکھ رہے ہیں. اچھا وہ ہم لکھتے تھے اور شام میں ابا جی جو ہے وہ ہمارے سارے حالات سے واقف ہو جاتے تھے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، ہماری ذہنی کیفیات کیا ہیں. پھر اس کے مطابق وہ بہت سادگی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم سے کر لیتے تھے، تو اس کی وجہ سے ہمارے لیے بہت آسانی ہو جاتی تھی. یعنی وہ ہمیں اندر سے پڑھ لیتے تھے کافی حد تک ہماری تحریروں سے. پھر جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ جو اچھی باتیں آپ کو لگیں، آپ کے دل کو اللہ کی کتاب سے، حدیث سے، کوئی شعر اچھا لگتا ہے، کوئی کسی کا قول اچھا لگتا ہے، جو بھی چیز ہے ان موتیوں کو اکٹھا کرو. اچھا تو پھر ہم نے وہ چیزیں بھی اکٹھی کرنی شروع کی. تو اس میں مجھے فیل ہوتا ہے کہ یعنی ایک زندگی کی اٹھان ہے نا، تو اس ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتے رہے. تو ہمارے لیے میں نے یہ فیل کیا جس طرح یعنی اسکول کالج میں گئے، پھر جس وقت یونیورسٹی جانا تھا، کو ایجوکیشن تھی. آج میں سوچتی ہوں کہ میں اپنی اولاد کے لیے حوصلہ نہیں کر سکتی کہ میں انہیں کو ایجوکیشن میں پڑھاؤں. اچھا لیکن میرے والد نے ہمیں بھیجا، ڈیفیکلٹ تھا لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے الحمدللہ موقع ملا، اور اساتذہ کی بڑی شفقت رہی. اور پھر یہ ہے کہ والد کے ساتھ الحمدللہ جتنے اساتذہ تھے ان کی جو توجہ ملی، اس کی وجہ سے یہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ یعنی آپ جو ہے وہ ایک دائرے کے اندر رہنا سیکھ جاتے ہو. اچھا میم، جیسے آپ فرما رہی ہیں مجھے اس میں سارا لرننگ پروسیس نظر آ رہا ہے. ہم کسی بھی دور میں رہتے ہوں، جیسے ہم آج کے دور کی بات کرتے ہیں تو بچے الیکٹرانک ہو چکے ہیں، سوشل میڈیا کے گیجٹس ہیں، وہ والدین سے اور والدین بچوں سے دور نظر آتے ہیں. آپ نے بانڈنگ بڑی خوبصورت بتائی کہ والد نے کہا کہ آپ لکھا کریں، اور پھر آپ نے کہا کہ فرشتے بھی تو یہی کام کر رہے ہیں. جب وہ لکھنا شروع کیا تو پھر نشست بھی شروع ہوئی، اور وہ نشست آپ کے استاد تھے، پہلے استاد جو گھر میں تربیت کر رہے تھے. ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ایسے ہی استاد ہم والدین کو بھی بننا چاہیے. نو ڈاؤٹ. اور لیکن میں فیل کرتی ہوں بہت ڈیفیکلٹ ہے. اچھا کیوں ہے میم، کیوں اب وہ اس وجہ سے کہ اتنا پیشن چاہیے، اتنا پیشنس چاہیے، بہت صبر چاہیے. کہ آپ دیکھیں آپ کے پاس دوسرے کی بات سننے کے لیے نا اتنا حوصلہ نہیں رہ گیا. ریٹینشن ٹائم کتنا ہے ہمارا کسی کی بات سننے کے لیے. تو بچے کی بات کو سننا انجوائے کرتا ہے انسان، ماں انجوائے کر سکتی ہیں، لیکن ان کے پاس جو گیجٹ ہے نا، اس کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، وہ لمحے لمحے اس کی توجہ کسی اور طرف کرتا ہے. تو اس کے لیے حوصلہ چاہیے کہ آپ اپنی گیجٹ، اپنی چیزوں کو چھوڑ کے اپنے بچے کو فل اٹینشن دیں. تو اس کے لیے جب تک یعنی اندر سے بڑی اسٹرانگ ول نہیں ہوتی، ارادہ نہیں ہوتا، تو مشکل ہے. اچھا پھر اس کے لیے پھر ہمیں یہ بھی سبق دیجیے کہ ہم والدین کو سبق ملے پہلے، کیونکہ ہم خود سیکھیں گے تو اپنے بچوں کو سکھا سکیں گے، ہم کریں گے تو ہمارے بچے ہمیں دیکھ کے کریں گے. تو آپ سے بہتر ہمیں کون سمجھا سکتا ہے؟ آج کے والدین کو بھی سمجھائیے ذرا ہمیں کہ ہم یہ ٹریننگ لیں خود سے کہ ہمارے بچے بہتر ہو جائیں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ
ہماری سوسائٹی میں جو ایجوکیشنل سسٹم ہے نا، اچھا یہ سسٹم ایسا ہے جس کے وجہ سے سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس سسٹم میں ایک دفعہ انٹر ہو گیا گویا اس نے ساری زندگی سیکھ لی. اس پورے سسٹم سے گزرنے کے بعد اور خاص طور پر ایک ایسے ڈپارٹمنٹ سے متعلق رہنے کے بعد، کیونکہ میں نے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن میں اور ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشنل ٹریننگ میں پڑھایا ہے اور ریسرچز کروائی ہیں، تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہماری یہ ایجوکیشن ہمیں زندگی سکھانے میں ناکام ہے. اوہ دس از ویری بگ سینٹینس کہ ایجوکیشن ہمیں زندگی سکھانے زندگی میں نہیں ناکام ہے. سکھا جی، جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو ہمارے تعلقات، ریلیشنز، آپ اگر اپنی ایجوکیشن پہ نظر ڈالیں تو آپ کو وہ کون سی چیز ہے جو اپنے ریلیشنز کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے کریکلم میں ملتی ہے؟ اچھا ہمارا کریکلم اس طرح سے ڈیزائن نہیں کیا جاتا. ہماری ایجوکیشن کا مقصد اچھا انسان بنانا نہیں ہے. اگر اچھے کی بات کریں نا تو آج کے دور میں ہمارے سو کالڈ انٹلیکچوئلس کہتے ہیں ججمنٹل ہو گئے آپ. اچھائی برائی کا تو کانسیپٹ جو ہے وہ ہر ایک کا اپنا ہے. نہیں، معیار تو ایک ہے، معیار تو ایک ہے، بالکل معیار ایک ہے اور وہ کانسٹنٹ ہے، وہ چینجبل نہیں ہے. نہیں ہے. وہ ہم جیسے انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ انسانوں کے خالق کا ہے. دیکھیں ایک عام مشین ہے، اس مشین کے لیے بھی اس کے بنانے والے کی طرف سے یہ طے ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ کب سب سے اچھا کام کرے گی. بڑی معذرت کے ساتھ میں چاہوں گا کہ بہت کچھ سیکھیں بھی آپ سے. ہم نے چونکہ لائیو کالز بھی لینی ہے تو میں آپ کو تنگ کرتا رہوں گا بیچ میں. آپ کی اجازت سے لائیو کال ایک لے لیں. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحبہ ہیں، کہاں سے ہیں اور کیا پوچھیں گی؟ جی میں بہاولپور سے بات کر رہی ہوں، شاہدہ میرا نام ہے. جی تو بہت خوشی ہوئی ہے کہ میڈم صاحبہ کو ہم یہاں لائیو دیکھ رہے ہیں اور ان کے علم سے ہم فیض یاب ہو رہے ہیں. ایک استاد جو میڈم صاحبہ کی ایک کتاب ہے دعوت اللہ، جی اسے میں نے ہے نا ریڈ آؤٹ کیا ہے. تو اس کے بارے میں میڈم صاحبہ سے میں یہ معلوم کرنا چاہ رہی ہوں اس کے بارے میں کہ یہ دعوت کا جو پیغام ہے یہ فرض ہے اور اس کے لیے ہمیں کس طریقے سے جو ہے نا معاشرے میں اس پیغام کو کس طریقے سے آگے مزید بڑھا سکتے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. میں ابھی جواب دیتا ہوں. میم اوور ٹو یو، جواب آپ سے چاہیے ان کو. اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا نبیوں کا کام رہا ہے اور انبیاء کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد پوری امت کا فریضہ ہے. رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ لوگوں کو خیر، نیکی، بھلائی کی طرف بلایا جائے اور انہیں برائی سے روکا جائے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا کام ہر مسلم کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کی. وہ جہاں بھی ہے، گھر میں ہے، گھر سے باہر ہے، معاشرے کے اندر ہے، اسے اپنے ماحول میں رہتے ہوئے برائی کو برداشت نہیں کرنا، اسے برائی کے خلاف ایفرٹ کرنی ہے، اسے برائی کے خلاف اپنا شیئر ڈالنا ہے اور معاشرے میں نیکی اور خیر کو پھیلانے کے لیے اپنی جانب سے ایفرٹ کرنی ہے. تو یہ ایفرٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اس مقام پر رکھنا ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کے اس جذبے کو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور دعوت اللہ کا حقیقی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. ایک اور میم لائیو کالر ہے، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. رام بھائی کی حال چال ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ، دعائیں ہیں آپ کی. بہت شکریہ کال کرنے کا. میں سے احسان گل کر رہی فیصلہ باد چوں. جی جی فرمائیے فرمائیے. ساڈی نا وڈی بھੈਣ سب تو وڈی بھੈਣ
ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ, ਹਰ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ हैं? ਉਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਆਫ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਵਾਂ ਨਾਲ, ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ, ਪੋਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਪੋਤਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜੇ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ अलग हो जाइए। अल्लाह अकबर। मैम मौजूद है हमारे साथ। आपकी कॉल करने का बहुत शुक्रिया। मैं अभी जवाब लेता हूँ, आप प्रोग्राम देखिए। मैम ओवर टू यू प्लीज। रिश्ता निभाना यकीनन इतना मुश्किल काम है जिसके लिए अजर भी उतना ही ज़्यादा है। सिला रहमी इस्लाम के बुनियादी उसूलों में से है। आप रिश्ता निभाने के लिए कोशिश कर रही हैं, अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को कबूल करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने यही बात कही थी कि मैं अपने रिश्तेदारों के साथ भलाई का काम करता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ हमेशा बुराई से पेश आते हैं। मैं यानी उन्हें देने की कोशिश करता हूँ, इज़्ज़त दें या इसी तरह से उनके साथ खैर और भलाई का काम करें, लेकिन मेरे साथ वो बुराई करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम उनके साथ वाकई वही कुछ करते हो जो आप कह रहे हो, तो गोया आप उनके मुंह में गरम गरम राख भर रहे हो। अल्लाह अकबर। तो आप भलाई का काम जारी रखें और अल्लाह सुब्हानहू तआला से उनके लिए दुआ करें। एक वक्त आता है कि दूसरे को भी रियलाइज़ हो जाता है, और अगर दुनिया में ना हो तो सिला रहमी पर इतना बड़ा अजर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान सिला रहमी करता है उसकी उम्र और उसके रिस्क में बरकत दी जाती है। तो आपको खैर और भलाई तो हर सूरत मिलेगी, उम्र में बरकत मिलेगी, रिस्क में बरकत मिलेगी, आखिरत का अजर व सवाब मिलेगा। और बाकी जो दुनिया में थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से। तो जब आप अल्लाह ताला का हुक्म मानेंगी दिल की खुशी के साथ, तो यकीनन आपके लिए ये रास्ता आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं रहेगा। तो इन अहादीस को ज़रूर सामने रखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने रसूल के तवस्सुत से एक तो ये कहा कि आप जो कुछ कर रहे हैं अगर ये सच है तो गोया उनके मुंह में गरम गरम राख भर रहे हैं, और दूसरा सिला रहमी से उम्र और रिस्क में बरकत होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। ठीक है। अच्छा मैम, हम अपने उसी टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। आप अच्छे की डेफिनेशन हमें बता रहे थी। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, फिर एक और लाइव कॉल आ गई, उनको भी शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मेरी बहन कौन है, कहाँ से हैं और क्या पूछेंगी आप? जी मैं लाहौर से साइमा बात कर रही हूँ। जी साइमा साहब। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि घरेलू नाचाकियों घर में अक्सर आजकल बहुत आम हो गई हैं। बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा माँ बाप का कहना नहीं मानते, अपनी बात पे डटे रहते हैं। तो इसके लिए कोई दुआ या कोई हल बताएं, क्या करना चाहिए? जी ठीक है, आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखती रहिए। मैम हमारे साथ मौजूद हैं, अभी आपको जवाब देती। मैम ओवर टू यू प्लीज़। जो आपका प्रॉब्लम है सारी सोसाइटी का ये प्रॉब्लम है। बच्चों और माँ बाप की सोच में बड़ा डिफरेंस आ गया है, और अगर हम माजी में मुड़ के देखें तो हर दौर में ही फ़र्क रहा है। हमारा इख्तियार नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला का इख्तियार है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करने की ज़रूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदों में दुआ करने के लिए कहा, आपकी बेटी है तो बेटी का नाम लेके दुआ कीजिए, बेटा है तो बेटे का नाम लेके दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा हदी मोहम्मद, अल्लाहुम्मा हदी आला, या इस तरह से जो भी किसी का नाम है इस तरह से सजदे में दुआ करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत होगी इंशाअल्लाह। और मैम अगर अरबिक में दुआ याद ना हो तो आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं दुआ सजदे में? असल में हम अपने लफ्ज़ों में दुआ तो कर सकते हैं, लेकिन जो तासीर है जी अल्लाह के रसूल के अल्फाज में, वो तासीर और वो बरकत कहाँ से लाएंगे? डेफिनेटली, वेल सेड।
ٹھیک ہے میم, ہمیں بہت سی گفتگو کرنی ہے, ابھی مجھے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جانا ہے, لیکن آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی میم اساتذہ نگہت ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن بیٹے سے ہم اجازت لیں گے. حافظہ نور الہدیٰ آپ تشریف لائیں, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گی ایک اور بڑا نام ہے, ان کو بھی میں متعارف کرواؤں گا. میڈم فائزہ صاحبہ ہیں جو کہ ڈائریکٹر النور ویلفیئر ٹرسٹ, ان کو بھی ہم ویلکم کریں گے. آپ نے جانا کہیں نہیں, اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ریڈی رہیے, کال بھی کر سکتے ہیں آپ, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.